بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سجاد لشاری گوادر سے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے گوادر کی زمینوں کی اراضی کے متعلق کہ ابتدائی جمع بندی یا ملکیت کیا ہوتی ہے۔ اراضی ریکارڈ کے مطابق جب بندوبست ہو جاتی ہے یا دوران بندوبست تو جو سب سے پہلے جو کاغذ تیار کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے یا پٹوار کی بندوبست سیٹلمنٹ ادارے کی طرف سے، تو اس کو ملکیت کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو موضع چپ کلمتی کے کھیوٹ خطونی نمبر 13/13 کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ملکیت یا جمع بندی کیا ہوتی ہے یا اس کی زمینوں کے حوالے سے کیا اہمیت ہے۔ تو یہ 13/13 کا مالک ایک ہی ہے، میر عبدالغفور صاحب، ولد میر بہرام، قوم بلوچ کلمتی، ساکن مجاہد وارڈ گوادر۔ یہ جو کھیوٹ خطونی نمبر 13/13 ہے، اس کے دو خسرہ نمبرات ہیں۔ ایک خسرہ نمبر ہے 117/1 اور دوسرا خسرہ نمبر ہے 135۔ 117/1 جو ہے یہ ٹوٹل 1141 روڈ اور 17 پول پہ ہے، اور دوسرا جو خسرہ ہے 135 وہ ہے 682 روڈ اور 15 پول۔ تو یہ دو قطعات جو ہیں ٹوٹل زمین ان کی بنتی ہے 1823 روڈ اور 22 پول، یعنی کہ 1823 روڈ 22 پول، یعنی کہ ٹوٹل یہ جو ایکڑ بنتا ہے یہ بنتا ہے 455 پہ۔ جب ان کو 4 پہ تقسیم کریں گے تو یہ 455 بنے گا۔ تو اس میں جو نام دیا گیا جمع بندی میں کھیوٹ خطونی کے ساتھ ساتھ کہ نام بزگر کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کاشت کون کر رہا ہے۔ تو ملکیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خود کاشت کا مقصد ہے کہ میر عبدالغفور صاحب اس کو کاشت کرتے ہیں۔ تو دوسرا جو اس میں ہے کہ اس بند کا نام کیا ہے، یا اس کو یعنی کہ اس ڈگار کا نام کیا ہے۔ بلوچی میں ڈگار زمین کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے سیف چب، یعنی کہ یہ جو چب ہے یا یہ ڈگار ہے اس کا نام سیف چب ہے۔ یہ زمینوں کے حساب سے اس کو جو 135 خسرہ ہے اس کا انہوں نے ایک سیف چپ دیا ہے۔ باقی 117/1 کیونکہ بٹے اس ٹائم لگتا ہے جب دوبارہ اس میں بندوبست میں کوئی زمینوں کی کمی بیشی ہو جائے، کیونکہ وہ اس لیے اس کا نام نہیں دیا گیا کیونکہ مختلف بندات کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ تو یہ 13/13 جو کھیوٹ خطونی نمبر ہے ملکیت کی، اس حوالے سے میں نے کہا اپنے دوستوں کو بریف کروں۔ تو یہ جو ابتدائی طور پر جمع بندی بنائی جاتی ہے یا ملکیت بنائی جاتی ہے، یہ ابتدائی زمین کا ریکارڈ ہوتا ہے، یا ملکیت کو پٹوار کی زبان میں زمین کی ماں کہا جاتا ہے۔ جب بندوبست ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم بھی یہ محکمہ سیٹلمنٹ کو یا بندوبست کو زمین کی انتقالات یا رجسٹروں کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ تو بندوبست کے دوران بھی سیل پرچیز ہوتی رہتی ہے، اور گوادر میں بھی بندوبست 2008 تک جاری رہی، تو 2008 تک بھی رجسٹریاں اور ٹرانسفر یعنی کہ اقرار نامہ بے زبانی انتقالات بھی ہوتے رہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں پہ جو گوادر ہے، گوادر کے اندر کسی قسم کی نہ ڈیمارکیشن کا ایشو ہے نہ انتقالات جعلی ہیں۔ تو یہ دو خسرے آپ کو بتائے ہیں۔ جو 135 خسرہ ہے یہ مکہ سٹی کے سامنے سے شروع ہوتا ہے اور جناح ایونیو تک چلا جاتا ہے۔ جو دوسرا 117/1 ہے، یہ جو ہی آپ جناح ایونیو کراس کریں گے، جناح ایونیو سے تھوڑا سا
آگے رائٹ سائڈ پہ بھی 117 ہے، تقریباً 5 سے 7 ایکڑ اس کا فرنٹ ہے. پھر لیفٹ سائڈ پہ جاتا ہے، پھر سروان ایونیو کو کراس کرتے ہوئے پرانے جیونی روڈ پہ جا کے لگتا ہے مغرب والی سائڈ پہ. تو یہ دو خسرے جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا کہ زمین کی جو ابتدائی چیز ہوتی ہے وہ مثلکیت یا ابتدائی جمع بندی ہوتی ہے. تو سیل پرچیز کے لیے سب سے بہترین چیز جو ایکڑوں میں اوپن لینڈ میں سیل پرچیز اگر کرنی ہے تو جمع بندی یا مثلکیت کو لازم چیک کرنا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا ریکارڈ کو جمع بندی سے ہی آپ کو جتنے بھی انتقالات ہیں یا آخری بندہ جو بیچ رہا ہے تو اس سے دو چیزیں لازم کرنی ہے، جمع بندی، ابتدائی جمع بندی کی تصویر، اور دوسرا فریش فرد یعنی کہ نئی ڈیٹوں کی فرد ملکیت نکلوانا، جس پہ پٹواری صاحب، قانون گو اور تحصیلدار کے دستخط ہوں. تو اس طرح یہ نئی فریش فرد ہوگی، اس کے بعد ٹرانسفر ہوگا یا رجسٹری ہوگی. ان چیزوں کی اوپن لینڈ کے لیے مثلکیت یا انتقالات یا ڈیمارکیشن یا سائٹ پلان، رجسٹریز، ان کی جانکاری لازم ہے. تو میں نے دوستوں کو اپنی معلومات کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس چیزوں کا جو سیل پرچیز ہے ایکڑز کی اوپن لینڈ کی، ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. جب تک ہم پٹوار اور زمینوں کی ریکارڈ اور پیمائش کے متعلق جانکاری نہیں رکھتے، واقفیت نہیں رکھتے، اس وقت تک ہم ایکڑوں کی سیل پرچیز یا پلاٹوں کی سیل پرچیز میں کمی بیشی لازم رکھیں گے. تو ان چیزوں کی لازم جو ہے جانکاری ہونی چاہیے. دوسری بات میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہاں پہ میں نے روڈ اور پول کا ذکر کیا ہے. ابتدائی جمع بندی کے مطابق روڈ اور پول، جو روڈ ہوتا ہے وہ 2 کنال کا ہوتا ہے، جو پول ہوتا ہے وہ 1 مرلے کے برابر ہوتا ہے. جو روڈ ہوتا ہے وہ 2 کنال کا اور پول 1 مرلے کے، یعنی کہ ابتدائی جو ان کی بنیادی اکائی ہے وہ ہے 1 پول، یعنی کہ 1 مرلہ، اور وہ ہے 272.25 مربع فٹ کا. تو اس چیز کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1 ایکڑ کتنا مربع فٹ پہ ہے. 43,560 مربع فٹ کے اوپر 1 ایکڑ محیط ہوتا ہے. تو یعنی کہ پول کو جاننا، پھر روڈ کو جاننا اور ایکڑ کو جاننا لازم ہے. کیونکہ پنجاب میں 1872 میں بندوبست ہوئی، چمن لال نے کی تھی انگریز کے دور میں، اور پھر دوبارہ اسی طرح پنجاب میں مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتی رہی. 1965 میں پھر استعمال ہوئی، اور کیونکہ استعمال سے جو موضع کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو جہاں پہ استعمال نہیں ہوتی، بندوبست ہوتی ہے، تو وہ ہر بند میں شریک ہوتے ہیں، کھاتہ مشترکہ ہو جاتا ہے. جب استعمال ہو جاتی ہے تو ہر مالک کو، ہر اراضی ذمہ دار کو الگ کھاتہ نمبر اور الگ خسرہ نمبر اس کو خاندان کو دیا جاتا ہے تاکہ مسائل کریٹ نہ ہوں. یہاں پہ کیونکہ گوادر کے اندر استعمال نہیں ہوئی، بندوبست کے دوران ہی سی پیک کا اور چائنا نے بندرگاہ بنانی شروع کی تھی مشرف کے دور میں، اس لیے سیل پرچیز شروع ہونے لگ گئی، انتقالات ہونے اور رجسٹریاں ہونی شروع ہو گئی تھیں، استعمال نہیں ہوئی. تو اب بھی حکومت بلوچستان کو چاہیے کہ گوادر کیونکہ دنیا کی جو تجارتی منڈی ہے وہ بننے جا رہا ہے، تو پٹوار پہ بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی. حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان کو، اور سی پیک جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، سی پیک اتھارٹی، اور جو اراضی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے یہاں پہ توجہ دینی چاہیے. اور اب بھی جو ریکارڈ ہے وہ کچھ موضوعات آن لائن ہو چکے ہیں اور کچھ باقی ہیں، ان کو بھی جلد از جلد آن لائن کرنا چاہیے. اور سب رجسٹرار صاحب جو ہے وہ بھی کوشاں ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، انور صاحب، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ رجسٹریاں بھی آن لائن ناظرہ سے منسلک ہو جائیں تاکہ کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو. تو الحمدللہ گوادر میں انتقال
اقرار نامہ بے یا ٹرانسفر یا رجسٹری، یہ دونوں چیزوں میں سے اللہ کا شکر ہے گوادر میں ہر چیز اتھینٹک ہے۔ یہاں پہ گوگل میپس کی وجہ سے جو UTO نمبر لگ رہے ہیں یہاں پہ سائٹ پلانز میں اور ٹرانسفر میں، یہ بہترین طریقے سے اور مضبوط اور بہترین اتھینٹک طریقے سے کاروبار یہاں پہ جاری ہے پراپرٹی کا۔ پراپرٹی کے حوالے سے میں نے اپنے ویورز کو الحمدللہ بریفنگ دی ہے، میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ گوادر کے متعلق انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اپنی معلومات کے مطابق انفارمیشن اور زمینوں کی اکائی، روڈ، پول اور ٹرانسفر رجسٹریز کے متعلق آپ کو انفارمیشن دیتا رہوں گا۔ اور گوادر کے متعلق کسی چیز کی بھی آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر 03366717777 پر آپ وائس میسج کر دیں تو اس کا میں جواب ضرور دوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، اور پھر اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ گوادر میں رجسٹری کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح ایک اتھینٹک جو پیپر ہے وہ رجسٹری ہے زمینوں کے حوالے سے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، اس وقت تک اللہ حافظ۔